الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین و اصحابہ الصالحین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز یاسین نے جس موضوع پر گفتگی کی دعوت دی ہے وہ تو توالد کا مقتضی ہے، لمبی باتیں آپ حضرات اس سے واقف ہیں، وقت تھوڑا ہے، دعا کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، مگر چونکہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مسلمان کسی جگہ اکٹھے ہوں اور وہ بغیر اللہ کا ذکر کیے اور رسول اللہ کا تذکرہ کیے اٹھ جائے نا، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہے۔ پچھتائیں گے کہ کلمہ کو ہوتے ہوئے اور باتیں ہوتی رہیں، نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ اللہ کے رسول کی بات ہوئی، تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خسارے کی بات ہوگی کہ ان کی کوئی سیاسی اجتماع ہو، مذہبی کہیں میٹنگ ہو یا اس طرح دعا کے لیے ہو، اللہ کا تذکرہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ یہ بالکل اس مجلس کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کی مجلس نہیں، وہ کوئی بے دین ہوں گے پھر۔ اسی لیے یاسر گونڈوی بہت اچھے شاعر گزر اللہ رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے صبا یا کہ صبا یہ جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد، صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد، کہ جب تو مدینہ منورہ جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ اللہ کے بعد اگر ہمیں کوئی پیارا اور جس کی محبت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، نام تیرا ہے اور خدا کی یاد، بس ایک خدا کی یاد ہے اور دوسری طرف لکھا ہوا دے دل پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر کوئی نہیں ہمارا کام۔ سیاست کریں اگر اس کے بغیر، وہ بھی کافر اور سیکولر سیاست ہوگی۔ کاروبار اگر کریں اور یہ بھول جائیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہدایتیں دی ہیں، تو یہ کاروبار مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوؤں اور کافروں کا ہو سکتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ، اس کے بغیر کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ صرف وہ بندہ چکھتا ہے، کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان کا مزہ تب آئے گا جس کے نزدیک من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور رسول کے مقابلہ میں کوئی محبوب نہ رہتا۔ ہم کسی لیڈر سے محبت کریں، کسی عالم سے کریں، امام سے، تو ضمنی ہوگی کہ اللہ اور رسول کی محبت کے تابع۔ اگر مقابلہ میں آ جائے کہ ادھر اللہ اور رسول کی محبت اور ادھر کوئی دوسرا، تو جو پھر دوسرے کو ترجیح دے اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں وہ لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں اللہ اور اللہ کا رسول اور کہاں دوسرے لوگ۔ دوسرے سب غلام ہیں، خادم ہیں، اللہ کے رسول کی پاؤں کی خاک ہیں۔ ان کی عزت اگر ہم کرتے ہیں کسی صحابی کی، امام کی، دوسرے کی، تو اس سے صدقہ کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ٹائی نہیں پڑ سکتی کہ ایک طرف اللہ کا رسول اور دوسری طرف دوسرے ہوں۔ اس میں اگر ہم مساوات اور برابری کریں کافر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قدر و منزلت اللہ کے بعد، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حق، ممکن ہی نہیں ہے ساری دنیا ہر روز لگی رہے لا یمکن الثناء کما کان حق، اللہ کے رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ دن رات میرے بھائی نعت پڑھ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اور یہی مولا جامی رحمۃ اللہ نے کہا جب روضہ رسول علیہ السلام پر انہوں نے جانے کی خواہش کی تو یہی کہتے ہیں فدائے ہزاراں جان مشتاقاں دراندہ فدائے روضہ خیر البشر، اللہ کے رسول کے روضہ پر حاضر ہو تو کروڑوں جانیں قربان کر دے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانیں حضور تیرے قدموں میں حاضر ہیں، مرنا پڑے گا ہم مریں گے، تیرے نام پر حلف ہے، ہم جیتے اور تجھے لوگ برا کہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہزاراں جان مشتاقاں دراندہ فدائے روضہ خیر البشر۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت سمجھے جان